بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ پاک لا گائیڈ کے چینل پر خوش آمدید۔ اس چینل پہ نہ صرف قانون کی بنیادی تعلیم کو اجاگر کیا جاتا ہے، بلکہ معاشرے میں احساس کمتری میں مبتلا لوگ یا وہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کے لیے بھی کھڑا ہوا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کے حقوق کو تحفظ دیا جا سکتا ہے اور کیسے ان کے حقوق کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیں، تاکہ جب بھی یہاں نئی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں تو آپ تک پہنچ سکیں۔ فاسٹسٹ اینڈ ایزیسٹ وے ٹو لرن اینڈ انڈرسٹینڈ ناٹ اونلی لا بٹ سوشل سسٹم آف پاکستان۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ایک اور نئے ٹاپک پر۔ Process of certification of IP in پاکستان۔ کاپی رائٹ بمقابلہ ٹریڈ مارکس اور پیٹنٹ کاپی رائٹس پیٹنٹ سے مختلف ہیں، کیونکہ وہ صرف کسی خیال یا عمل کے اظہار کی حفاظت کرتے ہیں، نہ کہ خیال خود۔ مثال کے طور پر ڈائٹنگ کی نئی تکنیک کے بارے میں ایک کتاب کاپی رائٹ کے ذریعے محفوظ کی جا سکتی ہے، لیکن خود تکنیک جو کتاب میں موجود خیال ہے صرف پیٹنٹ کیا جا سکتا ہے، کاپی رائٹ نہیں۔ کاپی رائٹس ٹریڈ مارک سے بھی مختلف ہے، جو کہ نشانیوں کے لیے مخصوص دانشورانہ تحفظ کی ایک قسم ہے۔ ڈیزائن یا جملے، برانڈنگ، لوگو اور نام ٹریڈ مارک کی مثالیں ہیں۔ پچھلی مثال میں ڈائٹنگ تکنیک کا برانڈ نام اور لوگو ہو سکتا ہے۔ ڈائٹ پلان کا کہنا ہے کہ آسانی سے مارکیٹ میں موجود دیگر اس طرح کی مصنوعات سے اس کی شناخت اور امتیاز کریں۔ برانڈ نیم کو اس کے تخلیق کار کے ذریعے ٹریڈ مارک کیا جا سکتا ہے تاکہ مارکیٹ میں ان کی مصنوعات کی شناخت کی جا سکے۔ حریف یا مصنوعات کی تخلیق کار کے ذریعے ترتیب انداز اور فونٹ کے ٹریڈ مارک میں ڈائٹ پلان کے الفاظ استعمال کرنے والی خدمات ہیں، مقدمہ اہل کرنے کے اہل ہیں۔ ٹریڈ مارکس رجسٹریشن کے لیے درکار دستاویزات: نمبر 1 درخواست فارم۔ نمبر 2 درخواست دہندگان کی ذاتی تفصیلات، نام، پتہ اور قومیت، کمپنی، تمام ڈائریکٹرز، ملک یا کمپنی کے ادارے کا نام، پتہ اور تفصیلی معلومات، پارٹنرشپ فرم، تمام شراکت داروں کا نام، پتہ اور تفصیلی معلومات۔ نمبر 3 شناخت، پتہ اور قومیت، دستاویزات کا ثبوت۔ نمبر 4 رجسٹریشن کے لیے سامان یا خدمات کی تفصیل۔ نمبر 5 مجوزہ ٹریڈ مارک ہستی کے دستاویزات اور مجوزہ ٹریڈ مارک کی سافٹ کاپی۔ نمبر 6 ٹریڈ مارک کے استعمال کی حمایت کرنے والی دستاویزات اور پاکستان میں ٹریڈ مارک کے پہلے استعمال کی تاریخ۔ نمبر 7 قانونی وکیل کے حق میں پاور آف اٹارنی۔ نمبر 8 ڈائریکٹر جنرل IPO پاکستان کے نام پر ادائیگی کا ثبوت، ڈیمانڈ ڈرافٹ، پے آرڈر۔ ٹریڈ مارک کی مصنوعات، فارم کی قسم، مقصد کی فیس۔ TM1 تجارت کے لیے رجسٹریشن کی درخواست، سامان، مقدمات کی خدمات کے نشان لگائیں اور رجسٹرڈ کریں۔ ایک ڈومین نام۔ 3000 مخصوص رجسٹریشن کی درخواست، سامان، خدمات۔ 3000 TM5 9000 نوٹس برائے تنازع 1500 کے نوٹس کا جواب، TM6 کے جواب میں، TM9 جوابی بیان تنازع کا نوٹس۔ 1500 کے لیے رجسٹریشن کی درخواست، سرٹیفکیٹ ٹریڈ مارک، TM12 9000 15,000 کی تجدید دوبارہ کے لیے، TM13 درخواست۔ ٹریڈ مارک رجسٹریشن کے مراحل: ایک فارم 55 TM بھر کر ٹریڈ مارک رجسٹرڈ آفس میں ٹریڈ مارک کی تلاش کے لیے درخواست دائر کریں اور آپ کا لوگو ڈیزائن پیش کرنا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آیا دیا ہوا ڈیزائن یا اس سے ملتا جلتا ڈیزائن ہے، پہلے سے رجسٹرڈ ہے یا نہیں۔ اگر کوئی مماثلت نہیں ملتی ہے تو آپ اگلے مرحلے پر جا سکتے ہیں۔ اگر مماثلت ہے پایا، اس کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ درخواست دائر کرنی ہوگی۔ نمبر 2 درخواست فارم TM1 یا TM2 جمع کروائیں۔ جیسا کہ یہ آپ کے رجسٹریشن پر لاگو ہوتا ہے، کل 45 ہیں کہ کلاسیں جو ویڈیو کی تفصیل میں TM دی گئی ہیں ان کو معلوم کرنا پڑے گا کہ کس کلاس میں ہے۔ کیا آپ کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہو جائے گا؟ آپ کی درخواست کے ساتھ آپ کو 8 واضح کاپیاں درکار ہوں گی۔ ٹریڈ مارک کا ایک ڈیمانڈ ڈرافٹ، پے آرڈر ڈائریکٹر جنرل IPO پاکستان کے حق میں، اور مطلوبہ دستاویزات ایک فرد کے لیے، یہ صرف NIC کی کاپی، اور کسی فرم یا کمپنی کے لیے۔ اس میں تمام قانونی دستاویزات شامل ہیں جو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ درخواست جمع کروانے کے بعد آپ کریں گے اگلے 15 دنوں میں ایک رسید حاصل کریں۔ نمبر 3 درخواست دائر کرنے کے 3 ماہ کے اندر ٹریڈ مارک رجسٹری آفس ایک امتحان منعقد کرتا ہے
کیس میں اعتراض پر نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ اس نوٹس کا جواب 2 ماہ میں دینا ہوگا۔ اس کا اجرا اگر آپ جواب دینے میں ناکام رہتے ہیں تو ٹریڈ مارک کی درخواست مسترد کر دی جاتی ہے۔ ٹریڈ مارک رجسٹریشن کوئی اعتراض نہ ہونے کی صورت میں یا اعتراض ختم ہونے کی صورت میں آپ کو قبولیت کا خط جاری کیا جائے گا۔ آخر میں آپ کا ٹریڈ مارک ماہانہ ڈیجیٹل جرنل میں شائع ہوتا ہے۔ ٹریڈ مارک جریدہ موجود ہے پاکستان کی ویب سائٹ پر۔ اگر کسی IPO جریدے کو شائع کردہ برانڈ کے خلاف کوئی کیا جائے TM 8 یا TM 5 اعتراض ہے تو فارم سکتا ہے اور تحقیقات شروع کی جا سکتی ہے۔ تحقیقات کے دفاع میں TM 6 یا TM 9 جو کبھی بھی لاگو ہوتا ہے اپوزیشن نوٹس کے خلاف دائر کر سکتے ہیں۔ اگر جرنل کی اشاعت کے 2 ماہ کے اندر کوئی اعتراض نہیں تو آپ ٹریڈ مارک کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فارم TM 11 کے ذریعے حتمی رجسٹریشن ٹریڈ مارک سرٹیفکیٹ 10 سال کے لیے درست ہے۔ ٹریڈ مارک کی درستگی اور تجدید ٹریڈ مارک سرٹیفکیشن درخواست کی تاریخ سے 10 سال کے لیے درست ہے، تاہم یہ قابل تجدید ہے۔ اس وقت کے بعد ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 کے سیکشن 35 کے تحت پاکستان میں ٹریڈ مارک کی تجدید کا عمل۔ ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 کا سیکشن 35 وضاحت کرتا ہے کہ ٹریڈ مارک کی میعاد ختم ہونے کے بعد تجدید درخواست دہندہ میعاد ختم ہونے کی تاریخ سے 6 ماہ کے اندر درخواست دیتا ہے۔ درخواست دہندہ کو 2 فارم بھرنے کی ضرورت ہے، ایک ٹریڈ مارک سرٹیفکیشن کی تجدید کے لیے فارم TM 12 اور دوسرا ایک ٹریڈ مارک کے لیے سرچارج 15,000 روپے کی ادائیگی کے لیے۔ اگر ٹریڈ مارک کی تجدید کی درخواست 6 ماہ کی وقت کی حد پر عمل نہیں کرتی ہے، 6 مہینوں میں رجسٹرڈ ٹریڈ مارک کو رجسٹر سے ہٹانے کا مجاز ہے۔ اس میں صورتحال درخواست دہندہ کو ٹریڈ مارک کی بحالی کے لیے درخواست دینے کی ضرورت ہے۔ فارم TM 13 بھر کر ٹریڈ مارک رولز 2004 ٹریڈ مارک کی بحالی کی فیس 3,000 روپے ہے اور اسی صورت میں درخواستیں صرف قبول کی جاتی ہیں۔ ٹریڈ مارک رجسٹریشن کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ سے 6 ماہ سے 1 سال 12 ماہ کے درمیان کا ٹائم ہے۔ پیٹنٹ کی معلومات۔ پیٹنٹ فائل کرنے کے لیے درکار دستاویزات پاکستان پیٹنٹ کی درخواست پر مشتمل ہونا چاہیے۔ درخواست گزار کا نام اور پورا پتہ، انگریزی زبان میں تفصیلات، ڈپلیکیٹ میں قابل اطلاق درخواست فارم، اٹارنی کی طاقت، موجدوں کی توثیق یا انویٹرز سے تفویض کرنے والوں کو ڈیٹ آف اسائنمنٹ کی نوٹرائزڈ کاپی، قابل اطلاق درخواست فارم کے الٹ پر ڈرائنگ اگر کوئی ہو۔ پیٹنٹ رجسٹریشن پہلا مرحلہ پیٹنٹ کی تلاش کا انعقاد۔ پیٹنٹ کے لیے درخواست دینے سے پہلے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ پیٹنٹ آفس کے پیٹنٹ ڈیٹا بیس میں فارم P27 پیٹنٹ کی تلاش داخل کر کے پیٹنٹ کی تلاش درخواست تجویز کردہ فیس کے ساتھ کسی بھی ممکنہ متضاد پیٹنٹ کی جانچ کرنے یا دیکھنے کے لیے، چاہے کوئی ایجاد پہلے کے آرٹ کے مقابلے میں نئی ہو۔ دوسرا مرحلہ پیٹنٹ دستاویزات کی تیاری، تفصیلات، خلاصہ اور ڈرائنگ۔ ایک پیٹنٹ تفصیلات کو کئی طریقوں سے تشکیل دیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ خصوصیات ہیں جو ہونا ضروری ہے۔ موجودہ نمبر 1 ایجاد کا عنوان، نمبر 2 تفصیل، نمبر 3 پیٹنٹ ڈرائنگ، دعوے اور نمبر 5 ایجاد کا عنوان۔ پیٹنٹ رجسٹریشن تیسرا مرحلہ پیٹنٹ کی درخواست داخل کرنا۔ پیٹنٹ کی ایک عام درخواست کے لیے درج ذیل فارموں کی 2 کاپیاں متعلقہ فیسوں کے ساتھ پیٹنٹ آفس میں جمع کرائی جانی ہیں۔ اسی صورت میں P1 درخواست فارم جب موجود واحد یا مشترکہ درخواست دہندہ، اس صورت میں جب P1A فارم یا موجود کوئی ہو یا نہ ہو، درخواست میں فریق اور درخواست تفویض یا کمپنی، تنظیم وغیرہ کی طرف سے دائر کی جا رہی ہے، مکمل تفصیلات فراہم کرنے۔ P3A فارم عارضی، P3 فارم کی صورت میں نامکمل تفصیلات کی صورت میں فراہم کردہ اور پیٹنٹ اٹارنی پیٹنٹ ایجاد کی اجازت مناسب طریقے سے پر P28 کے لیے فارم کریں۔ کنونشن پیٹنٹ کی درخواست کے لیے درج ذیل فارموں کی 2 کاپیاں متعلقہ فیسوں کے ساتھ پیٹنٹ آفس میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ درست طریقے P2 درخواست فارم سے پر کیا جائے۔ اس صورت میں جب موجود واحد یا مشترکہ درخواست گزار ہو یا فارم، اس صورت میں جب موجود یا موجود P2A فریق نہیں ہے، درخواست فارم P3A مکمل تفصیلات میں صحیح طریقے سے پر کریں۔ پیٹنٹ اٹارنی پیٹنٹ ایجنٹ کی اجازت کے لیے مناسب طریقے سے بھرا ہوا فارم P28 کنونشن کی ترجیحی دستاویزات، اگر دستاویز کسی دوسری زبان میں ہیں تو انگریزی ترجمہ حلف نامے کے ذریعے تصدیق شدہ فراہم کرنا ہوگا۔ پیٹنٹ رجسٹریشن چوتھا مرحلہ پیٹنٹ کی درخواست کی جانچ۔ پیٹنٹ کی درخواست مکمل تفصیلات کے ساتھ کیے جانے کے بعد پیٹنٹ کے کنٹرولر سے مراد
پیٹنٹ کی ضروریات کا تعین کرنے کے لیے کنٹرولر کو رپورٹ بنانے کے لیے ایک ممتحن کو درخواست دیں۔ پھر پہلے آرٹ کی بنیاد پر ایجاد کی پیٹنٹ ایبلٹی کے لحاظ سے قانون کی تعمیل کی گئی ہے۔ اگر ممتحن رپورٹ کرتا ہے کہ پیٹنٹ قانون کی ضروریات میں سے کسی کی تعمیل نہیں کی جاتی، کنٹرولر درخواست دہندگاہ کو ایسی ضروریات کی تعمیل کرنے اور اگر ضروری ہو تو درخواست میں ترمیم کرنے کا موقع۔ اگر درخواست گزار دوبارہ فائل کرتا ہے، تفصیلات اور ایگزامینر ترامیم سے مطمئن نہیں ہے، درخواست گزار کو ایک موقع دیا جائے گا۔ سنا ہے اگر درخواست گزار نے درخواست کی ہے۔ 5واں مرحلہ، پیٹنٹ کی درخواست کی قبولیت اور اشاعت۔ مکمل تفصیلات کی منظوری کے بعد کنٹرولر درخواست گزار کو اس کا نوٹس دے گا، سرکاری گزٹ میں اس طرح کی منظوری کا اشتہار دے گا اور ساتھ ہی شائع کرے گا۔ پیٹنٹ کے جریدے میں اس طرح کی قبولیت درخواست کی منظوری کے بعد درخواست تفصیلات اور ترجیحی دستاویزات اگر کوئی ہے عوامی معائنے کے لیے کھلے ہوں گے۔ قبولیت کے نوٹس کی وصولی سے 30 دنوں کے اندر درخواست دہندہ کو مکمل تفصیلات کے خلاصے کی کاپی جیسا کہ قبول کیا گیا بھیجنا ہے۔ ادارے جیسا کہ رولز کے 4 شیڈول میں مذکور ہے۔ 6واں مرحلہ، پیٹنٹ کی درخواست کے خلاف کسی بھی مخالفت کا جواب دینا اگر کوئی ہے دائر کی گئی ہے۔ پیٹنٹ رجسٹر۔ 7واں مرحلہ، پیٹنٹ کی گرانٹ اور سیل تفصیلات کی اشاعت سے 6 ماہ کی میعاد ختم ہونے کے اندر یا اپوزیشن کی کارروائی التوا میں ہے، حتمی فیصلے کے بعد 3 ماہ کے اندر کارروائی۔ کنٹرولر کی ہدایت کے تابع درخواست دہندگاہ کو اس کے مطابق درخواست کرنی ہوگی۔ پیٹنٹ کی منظوری کے لیے مقررہ فیس کے ساتھ فارم 10(P)10 ایسی ہی گزارش ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ اداروں کو خلاصے کی ترسیل کے ثبوت کی ایک کاپی کے ساتھ قواعد کے 4تھے شیڈول میں پیٹنٹ آفس کی مہر کے ساتھ مہر لگا ہوا پیٹنٹ اس کے بعد ہوگا۔ درخواست دہندگاہ کو دی جائے وہ تاریخ جس پر پیٹنٹ پر مہر لگائی جائے وہ پیٹنٹ میں درج کی جائے۔ پیٹنٹ آفس کا رجسٹرار درخواست گزار کو پیٹنٹ دینے کے بعد درخواست دہندگاہ کے پاس پیٹنٹ کے حقوق ہوں گے جیسا کہ تفصیل میں آرڈیننس کا سیکشن 30 جس میں دوسرے فریقوں کو بنانے، استعمال کرنے سے روکنا شامل ہے اور اس ایجاد کو بیچنا جس کے لیے پیٹنٹ دیا گیا ہے۔ پاکستان میں کاپی رائٹ کی درخواست دہندگان کی ضروری تفصیلات۔ کاپی رائٹ رجسٹریشن فائل کرنے سے پہلے درخواست دہندگاہ کا نام، پتہ اور قومیت درکار ہے۔ پاکستان میں درخواست کسی کمپنی یا فرم کی صورت میں کارپوریشن سرٹیفکیٹ اور رجسٹریشن سرٹیفکیٹ درکار ہے۔ سافٹ کاپیاں اور CDs درخواست دہندگاہ کو اپنے کام کی سافٹ کاپی اور تمام فائلیں اختیاری طور پر فراہم کرنی ہوگی۔ فارمیٹ میں GIF یا JPG، JPEG، PDF کمپیوٹر پروگرام۔ کاپی رائٹ رجسٹریشن کی صورت میں CDs یا مخصوص کمپیوٹر پروگراموں کی DVDs ضرور فراہم کریں۔ پاور آف اٹارنی، مجاز فرم یا وکیل کے حق میں ایک پاور آف اٹارنی حق کے ساتھ دستخط شدہ لاہور اور تمام میں کاپی رائٹ رجسٹریشن کی درخواست دائر کرنے سے پہلے درخواست دہندگاہ کی طرف سے لازمی ہے۔ پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح پاکستان میں کاپی رائٹ رجسٹریشن کے لیے درکار دستاویزات: نمبر 1، درخواست دہندہ کا نام، پتہ، کاروباری نام اور قومیت CNIC کی کاپی۔ نمبر 2، کیس ورک میں پبلشر کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں، سرٹیفکیٹ NOC پہلے ہی شائع ہو چکا ہے اور پبلشر کاپی رائٹ رجسٹریشن کے لیے درخواست دینے والے کی طرح نہیں۔ نمبر 3، ٹریڈ مارک آفس سے رپورٹ تلاش کرے اگر کوئی ہو۔ نمبر 4، کسی ایسے شخص کی طرف سے کوئی اعتراض، سرٹیفکیٹ NOC جس کی تصویریں فنکارانہ کام پر ظاہر ہوں۔ نمبر 5، درخواست گزار کی دستخط شدہ مجاز فرم یا وکیل کے حق میں پاور آف اٹارنی 4/6 کام کی کاپیاں۔ نمبر 7، ڈائریکٹر جنرل IPO پاکستان کے نام پہ آرڈر یا ڈیمانڈ ڈرافٹ۔ نمبر 8، اگر درخواست گزار مصنف سے مختلف ہے تو مصنف کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں، سرٹیفکیٹ NOC۔ کاپی رائٹ فائل کرنے کا عمل: نمبر 1، ایک درخواست کے ساتھ تمام تفصیلات اور تفصیلات کے بیانات اور مطلوبہ کاپی رائٹ فائلنگ فیس رجسٹرارڈ IPO کو بھیجی جائے گی۔ اس کی صورت میں ایک علیحدہ درخواست دائر کرنی چاہیے، ایک سے زیادہ کام 2۔ اگر 30 دنوں کے اندر کوئی اعتراض موصول نہیں ہوتا تو ایگزامینر دائر کردہ درخواستوں کا تجزیہ کرے گا۔ کسی بھی تضاد کے لیے اگر کوئی تضاد نہیں پایا گیا تو رجسٹریشن کی درخواست قبول کی جائے گی۔ مزید رجسٹر میں اندراج اور کاپی رائٹ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے رجسٹرار کو بھیجیں۔ نمبر 3، رجسٹرار ایک ڈائری نمبر جاری کرے گا اور اخبار میں کاپی رائٹ کی اشاعت کا نوٹس بھیجے گا۔ کوئی اعتراض موصول ہونا ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی اعتراض مخالف موصول ہوتا ہے تو ان دونوں کو سماعت کا موقع دیا جائے گا۔ نمبر 5، سماعت کے بعد اگر دونوں فریق ایک پلیٹ فارم پر مطمئن ہوں اور اعتراضات خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں، رجسٹرار کاپی رائٹ کی درخواست کو منظوری کے ساتھ حتمی شکل دینے کا فیصلہ دے گا، جیسے بھی کیس ہو مسترد کیا جائے۔
ایس آر پاکستان میں کاپی رائٹ رجسٹریشن کیس کی اقسام نوعیت اوسط وقت کاپی رائٹ کیسز کام کے دن رسید کا اجرا دستاویزات کا استقبال فیس اور ادائیگی کی تصدیق کے ساتھ سسٹم میں تاریخ کا اندراج 1 ہفتہ 2 درخواست کی جانچ اور 9 ماہ کی رپورٹنگ تمام قانونی تعمیل پر رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا اجرا وہ تقاضے جو جواب ترمیم کی پروسیسنگ میں ہیں ڈیٹا اندراج اور رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا اجرا 2 ماہ درخواست دائر کرنے سے کاپی رائٹ رجسٹریشن تک کل وقت کی مدت 11 ماہ متفرق درخواستیں جہاں سماعت کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ مصدقہ کاپی کے اجرا کے لیے درخواست نام پتہ وغیرہ کی تبدیلی کی درخواست ایک ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ کی درخواست اسائنمنٹ لائسنس وغیرہ کی درخواست 1 ماہ کاپی رائٹ رجسٹریشن کے لیے پروسیسنگ کا اوسط وقت۔ جی تو یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کیا سمجھنا چاہتے ہیں اور کس طرح ہمارے ٹاپکس آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ہمیں اس کا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، پاکستان زندہ باد۔